آج میں آپ کو کچھ ایسے ٹاپک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس ٹاپک کے بارے میں جاننے کے لیے ہر شخص بےتاب ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب بنوں. کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ میں ناکام انسان کہلاؤں، میں ناکامی کی دلدل میں پھنسوں، میں ناکام انسان بن کے کوئی بھی زوال کی طرف نہیں جانا چاہتا. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں عروج کی طرف جاؤں، میں بلندیوں کی طرف جاؤں، میں آسمان کو چھوں، میں کامیابی کی اعلیٰ سطح کو عبور کروں. لیکن وہ کامیابی کی اعلیٰ سطح تک پہنچنے کا فارمولہ ہی نہیں جانتا. میں آپ کو آج کامیابی کا فارمولہ بتاؤں گا، کیونکہ دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ 95% کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس فارمولے کو اپلائی نہیں کرتے اپنی زندگی میں. جب آپ اس فارمولے کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، لاگو کریں گے، تبھی آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے. کیونکہ دیکھنے میں کیا آیا کہ بہت سے انسان کامیاب نہیں ہوتے. Why many people are not succeed in life؟ کیوں زندگی میں لوگ کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ تو اس سوال کا جواب جاننا ہے تو سنیے، میں آپ کو ایک وضاحت سے بیان کرتا ہوں. ایک بڑا شخص تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا. انہوں نے کیا کیا، وہ اکٹھے ایک سفر پر روانہ تھے. وہ گھر سے نکلے، جس طرح روزگار یا جو ان کا کام تھا وہ اس کے لیے نکلے گھر سے. تو کیا تھا، راستے میں چلتے ان کو ایک جگہ پر ایک کھیت نظر آیا. ان کو پیاس کی شدت بڑھ گئی، ان کی پیاس کی شدت. تو انہوں نے کیا سوچا کہ کھیت میں جاتے ہیں. جیسے ہی وہ کھیت میں پہنچے تو اس کھیت کے درمیان ان کو ایک گھر نظر آ گیا. وہ اس گھر کے اندر چلے گئے. جیسے وہ اندر گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان، ایک درمیانی عمر کا شخص باہر نکل آیا. اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں. تو ان کے کپڑے بھی بوسیدہ تھے جو اس جھوپڑی میں رہتے تھے. تو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی تلاش ہے، ہم پانی کی شدت سے بےتاب ہیں. تو اس جھونپڑی والے نے ان کو اندر لے گیا، ان کو اندر بٹھایا، پانی پلایا. اس طرح تو وہ بڑا شخص پوچھنے لگا، دریافت کرنے لگا کہ آپ ان کھیت کے درمیان ایک چھوٹے سے گھر میں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں کیسے گزارا کر لیتے ہیں، اور آپ کے فصل بھی نہیں ہے تو آپ کس طرح گزارا کر رہے ہیں، آپ کا روزگار کیسے چل رہا ہے، آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جس کے دودھ کی وجہ سے ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں. کچھ دودھ بیچتے ہیں، کچھ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ شخص سوچنے لگا، بڑا آدمی تھا، اس کی زندگی کے تجربات تھے. تو کیا تھا، وہ بیٹھے رہے، گپ شپ کرتے رہے. شام کا وقت ہو گیا تو بوڑھے شخص نے سوچا کہ آج کا دن، آج کی رات میں یہیں بتاتا ہوں، آج کا دن میں یہیں گزاروں گا، آج کی رات یہیں گزاروں گا. تو اس نے جیسے ہی کہا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رہ سکتے ہیں. تو کیا تھا، جب جیسی آدھی رات ہوئی تو بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ آؤ چلیں. جیسے وہ گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے سرگوشی کی کہ ہم جیسے ہی جائیں گے تو اس کی بھینس کو چٹان سے نیچے گرا دیں گے تاکہ یہ مر جائے. تو اس کا بیٹا سوچو بچار میں گم ہو گیا کہ اس آدمی نے ہماری مدد کی، ہمیں گھر میں بٹھایا، پانی پلایا، لیکن پھر بھی ہم اس کا نقصان کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اس کے والد نے کہا کہ آپ صبر کریں، جیسے ہی میں کہتا ہوں، جیسا کہہ رہا ہوں آپ ویسا کریں. تو انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی انہوں نے بھینس کو نیچے گرا دیا چٹان سے. تو کچھ عرصہ گزر گیا، وقت گزرتے اس بوڑھے شخص کا بیٹا نوجوان ہو گیا اور کامیاب ہو گیا. کیونکہ اس کے والد نے تجربات حاصل کیے ہوئے تھے تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. اس نے سوچا کہ اس کے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا کہ میرے والد صاحب نے اس بھینس کو نیچے کیوں گرایا تھا. تو وہ جاننے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، دوبارہ وہیں جگہ پر پہنچا. جیسے وہ وہیں جگہ پر پہنچا تو اس کھیت میں باغ تھے، باغات ہر طرف تھے. تو اس کو یقین نہیں آیا. اس نے سوچا کہ جس کی بھینس چلی گئی اس کا ایک ہی گزارا تھا، تو وہ تو گاؤں چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، اب یہ باغ کسی اور کے ہوں گے، چلو جاتا ہوں پوچھ لیتا ہوں، شاید کوئی اسے جانتا ہو. تو جیسے وہ گیا تو آگے ویسا ہی ایک محل بنا ہوا تھا جہاں پہ پہلے گھر تھا. تو جیسے ہی وہ گیا، محل میں انٹر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہی شخص جس کی بھینس تھی، جس کے
کھیت تھے جو کھیت نہیں بو رہا تھا، تو وہیں سامنے نظر آیا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس دن آپ مجھے بتائے بنا چلے گئے اور کسی نے میری بھینس کو چٹان سے نیچے گرا دیا۔ تو کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر اس دن کوئی شخص میری بھینس کو چٹان سے نیچے نہ گراتا، اس دن اگر میری بھینس نہ مرتی، تو آج میں ان باغات ان محلات کا مالک نہ ہوتا۔ تو وہ لڑکا بڑا حیران ہوا، اس کو واقعی یقین ہو گیا کہ یہ ممکن ہے، اٹ از پاسبل۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کمفرٹیبل زون میں ہوتے ہیں تو تب آپ وہیں سچویشن میں رہتے ہیں اور وہیں کچھ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ چیلنج میں ہوتے ہیں، جیسے ہی اس نے کہا کہ میری بھینس گزر گئی، جیسے ہی بھینس میری مر گئی، تو میں نے کیا سوچا کہ اب میں نے اپنا گزر بسر کرنا ہے تو مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے کھیت میں موجود چند ایک درخت کاٹ لیے، تو ان کی لکڑی بنا کے ان کو بازار میں بیچ دیا۔ ان کے چند جو پیسے ملے ان سے کیا کیا، بیج خرید لیا اور ہل چلا کے زمین میں بیج بو دیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد فصل تیار ہو گئی، اس فصل کو کاٹا، اس سے چند ایک پیسے بنے، تو کیا کیا، اس کے بعد لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس زمین میں پھلوں کے درخت لگا دی۔ تو میں نے پھلوں کے درخت لگانے شروع کر دیے۔ وقت گزرتا گیا اور ایسا سا وہ پھل ایک مکمل پودے میں تبدیل ہو گئے اور ایک کامیاب باغ بن گیا۔ تو جس طرح میرا کامیاب باغ کا کاروبار چلتا رہا اور آج میں اپنے علاقے کا ایک کامیاب تاجر ہوں۔ کیا تھا اس کی وجہ؟ یہی تھی کہ اس دن میری بھینس مر گئی تھی۔ اگر وہ آج میری بھینس زندہ ہوتی تو میں کبھی بھی ان چیزوں کا مالک نہیں بنتا۔ اسی لیے I just suggest you that just leave your comfortable zone and change your life in challenging situation۔ جب آپ کوئی چیز کا چیلنج لیتے ہیں، جب آپ چیلنج میں ہوتے ہیں، کیونکہ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، جن میں اکیلے چلنے کی ہمت ہوتی ہے، تو ایک دن انہی کے پیچھے قافلہ چلتا ہے۔ اس شخص نے اکیلے محنت کی، لیکن پھر کیا تھا، اس کے پیچھے قافلہ بن گیا۔ جب تک کوئی آزمائش شروع نہیں ہوتی اور جب تک ختم نہیں ہوتی، اس کے درمیان ایک آپ کے لیے لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے۔ جس طرح اس شخص کے لیے آزمائش تھی کہ میں نے ایک بھینس میری مار گئی، تو میں نے کیا کچھ کرنا ہے، تو اس آزمائش نے اس کو سبق دیا زندگی کا، اور کامیابی کا یہی فارمولہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل زون کو ختم کر دیں اور ایک چیلنجنگ سچویشن لے لیں۔ اگر آپ کے پاس ایک پین ہے تو اس سے بہتر آپ پین تلاش کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو اس سے بہتر کی سوچیں۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے، ایک گھر ہے، تو آپ اس سے بہتر کی سوچیں، کیونکہ جب آپ ایک سٹیپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تبھی آپ کے اندر چیلنج پیدا ہوگا، اور جب بھی آپ کے اندر چیلنج پیدا ہوگا تبھی آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ، سبسکرائب our channel for watching more motivational videos and lecture. Thank you for watching.